اللہ اکبر۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو کام کرے اللہ تمہیں بھی یہ میں ضمانت دیتا ہوں تیرا درخت بھی لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس جناب صحابی کو دور لے کر گیا، اسے کہا تو مجھے جانتا ہے میرا نام ابو دہدہ ہے؟ کہنے لگا میں جانتا ہوں۔ فرمایا یہ بھی تو جانتا ہے مدینہ میں اللہ نے مجھے اچھے باغات عطا فرمائے، ایک میرا باغ ہے۔ وہ کہنے لگا اس کی نا 600 تو کھجوریں لگی ہوئی ہیں، 600 اس کے کتنے ہیں بھی درخت ہیں، اور اس میں کنواں بھی ہے، اس میں بنیرے بھی بنے ہوئے ہیں، مکان بھی، حوض بھی ہے، اور اس میں رہنے کی جگہ بھی ہے۔ فرمایا تو جاننا ہے؟ کہنے لگا میں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ پھر نبی علیہ السلام صحابی فرماتا ہے اگر میں ایک درخت کے بدلے تمہیں 600 کھجوروں کے درخت کا، وہ کھجوریں درخت ایسے جو پکے ہوئے ہیں، کیا ہے بھئی؟ یہ ایمان کی بات ہے، جو پکے ہوئے ہیں، اگر تمہیں میں پورا باغ دے دوں، آیا کہ تو مجھے وہ درخت جس کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے دے دے گا؟ کدی اگے بھی ہویا ایک درخت دے بدلے 600 دا درخت بھی ہونتے ہوں دا کی ہوئے، باغ بھی ہوئے، صاحب اس کی کیا ہوگی، زمین بھی ہو۔ جب مولوی کو اعلان کرتا ہے نا اس چیز کی ضرورت ہے، اس کا اجر آپ کو دن قیامت کی ملے گا، تو وہاں پر لوگ سوچتے ہیں کہ اس صحابی کی بات کر رہا ہوں میں جن پر دنیا جو تھی وہ کیا تھی۔ اب صحابہ کرام اس صحابی کو بڑے خیر سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بولا تعجب سے یا نبی اللہ کبھی ایسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ پہلے نبی علیہ السلام سے ضمانت لے لی اگر میں نیک کام کروں یہ درخت لے کر میں صحابی کو دے دوں جو بچنا چاہتا ہے کہ میرے گھر میں اس درخت سے کھجوریں آ جاتی ہیں، کہیں ان کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم عطا نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ایسا کر، میرا نبی علیہ السلام گواہ ہے، ابھی میں اس باغ میں نہیں جاؤں گا، جو چیز ہے وہ رکھی ہوئی ہے وہ بھی تیری، ایسا کام کر وہ باغ زمین کے سمیت اور درخت کے سمیت تمہیں میں دیتا ہوں، ایک درخت جس کا نبی علیہ السلام بات کر رہے ہیں وہ درخت مجھے دے دے۔ ویک کے نا اس کو پتہ نہیں تھا نا کہ زبان نبی کی وہی الہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے آپ خوش ہوئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ جب وہ درخت لے لیا نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ یہ درخت میں بغیر پیسوں کے صحابی کو عطا کرتا ہوں جو گناہ سے کیا کرنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے۔ دیکھو نا ایک دیوار کے درمیان درخت آ رہا ہے، تو صحابی اس لیے پیسے زیادہ دے رہا تھا کہ اس کی کھجوریں میرے باغ میں آتی ہیں، میں ہر وقت اٹھا اٹھا کر سے دیتا ہوں کہیں میرا بچہ نہ کھا لے، تاکہ وہ حرام کھانا، حالانکہ وہ حرام نہیں تھا، مباح تھا، کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں۔ یہ اسلام کا تقویٰ تھا، وہ 313 کا اسلام لایا ہوا، اور اس لیے غالب ہے کہ ان کے جسم میں نہ حرام تھا نہ حرام کھانے کی عادت تھی، اندر بھی باہر بھی نبی کے دین کا زیور اپنایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے مزے کی بات کر رہا ہوں میں۔ صحابی عرض کرتا ہے یا نبی اللہ میں نے باغ کا جناب وہ جو درخت تھا صحابی کو دے دیا، یا نبی اللہ اب مجھے یہ باغ کی جنت کی آپ ضمانت فرمائی ہے، کیا مجھے مل جائے گا؟ فرمایا نہ۔ سب صحابہ کرام ان چیزوں کو انجوائے کیا کرو، جیسے گانوں کو انجوائے کرتے ہو نا، رضائی منہ سے کر لی، فیس بک ویندہ رہا،
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਆਉਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ YouTube ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ہے ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛੋਰੀ جناب چو کے نہیں پی ہوندیاں نے، معاشرہ تباہ نہ ہو تو اور کیا ہو۔ ہاں اب عرض کر رہا تھا میں، جب صحابی نے بات کی صحابہ کرام بڑے متحیر ہوئے، بڑے حیران ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ صحابی تو ایک باغ دی ایک درخت کی بات کرتا ہے، میرے اللہ نے، میں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے گوشی کی بات کی تھی نا، میں نے بات کی تھی نا، نبی علیہ السلام نے ایسے ہاتھ سے اللہ نے جنت کو نبی کے قریب کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک پھل کو اٹھانا چاہا، پھر ہاتھ بند کیا، پھر ہاتھ کھل گیا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام یہ جنت کتنی دور ہے، جنت الماوا کتنی دور ہے؟ فرمایا جنت میرے قریب آ گئی تھی، اگر میں درخت وہ پھل توڑ لیتا، فرمایا قیامت تک وہ پھل دنیا کھاتی رہتی، وہ پھل ختم ہی نہ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا صحابی تو ایک درخت کی بات کرتا ہے، اللہ 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ فرمایا میں یہاں بیٹھا ہوا جنت میں دیکھ رہا ہوں، فرمایا اللہ کے فرشتے بول رہے ہیں یہ ابو دہدہ کا یہ 70 باغ ہیں، یہ اس سے زیادہ ہیں۔ فرمایا تو ایک پھل کی بات کرتا ہے، اللہ نے تجھے جنت میں ہزاروں باغ جو ہے وہ عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان کی کیفیت ہے۔ اب وہ صحابی کیا کرتا ہے؟ باغ میں نہیں گیا، باغ میں نہیں گیا، گھر ساتھ تھا۔ اللہ ہمیں ایمان کی طاقت سے مالا مال کرے۔ آمین۔ میں شاید 5 منٹ زیادہ لوں، تھوڑے دیر مسئلہ میں نے بیان کرنا ہے ایک، تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو جائے۔ جب میرے بھائی وہ گھر گیا نا، اپنی بیوی سے کہتا ہے کلمہ والیے تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ جب یہ مبارک کا نام لیا نا، وہ بہر آئی، فرمان لگی میرے خامد کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، عرض کرتی ہے یا اے میرے سرتاج کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا تجھے باغ کی تجھے مبارک ہو، میں نے یہ باغ 600 کھجوروں والا درخت والا میں نے اللہ کے نام پر دے دیا۔ میرے نبی نے جنت میں کئی باغوں کی مجھے ضمانت بھی اور بشارت بھی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب تو بیوی مسلمان سی نا، انہیں یہ نہیں آخیا میرے سائیاں تو کیڑا کور گھت کے ہیں کی میرے واسطے عذاب بنا دیتا ہی، میرے بچے کہاں جائیں گے؟ لیکن ان کو علم تھا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کی جو نیکی ہے اس کا اجر میرا اللہ دن قیامت کی عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں بات چل رہی تھی جنت کی، تو میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، دوسری حدیث پاک بھی بیان کی۔ تو یاد رکھو آخری بات، مسئلہ یاد رکھو، جس کے بارے میں نبی کا فرمان ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے سے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور یہ اگر جذبہ زیادہ ہو، عشق زیادہ ہو، تو اس کا 700 با جماعت نماز سے بھی زیادہ اجر جو ہے رب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج یہ صحابی کی میں نے اس کا نام کیا تھا، ابو الدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایمان تھا، انہوں نے دین کے بدلے، انہوں نے جب نبی کا فرمان آ گیا انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی سی چیز دینے سے اگر اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے تو اس کا اور کرم کیا ہوگا۔ یہاں سے 2 مسئلے نکلے کہ جب میرے نبی نے کہا نا تمہیں باغ ملے گا، اس میں تو بیٹھے گا تب بھی نہ جب اتنے چلا جائے گا، نہیں بات کو نہیں سمجھا آپ نے، وہاں سائے نہیں تب بیٹھے گا جب وہاں پر اس کا وجود ہوگا، وہ دنیا میں ہے۔ تو میرے نبی نے اس کو جنت کی بشارت بھی دے دی، ساتھ
صدقہ کرنے کا، وہ چیز دینے کا، اللہ نے اسے انعام بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آخر پر 2-3 باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون فرمائیں، تھوڑا سا تعاون فرمائیں۔ ایک تو ہم لوگوں نے مسجد میں تب آنا ہوتا ہے کہ جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے، تو پھر یہی گھڑیاں ویندے نہیں جی میں مولوی صاحب تو ظلم کر رہے ہوتے۔ تو خدا کے لیے جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں کم از کم 10-20 منٹ نہ، جو بھی علماء کرام آپ کے ہوں ان کا بیان لازمی سماعت فرمایا کریں۔ اگر وہ اور باتیں کرتا ہے اکیلے آپ منت کریں، میرے بھائی ہم دین کی باتیں سننے آتی ہیں، ہمیں نبی کا فرمان سنایا کریں۔ جب سنیں تو کوشش کریں، یا اللہ اس صحابی نے یہ عمل کیا ہے، یا اللہ ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی طاقت نصیب فرما۔ اور تیسری بات، جب ذکر خدا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، سب افکار جو ہیں، فکر جو ہیں گھروں میں چھوڑ کر آیا کرو، یہاں پر اللہ کے دین کا مزہ لیا کرو۔ دوسرا عرض کرتا ہوں میں کہ ہم نے اللہ کی توفیق سے، ایک بتاؤں، بیٹا آصف یہاں پر آتا ہے، یا حمزہ بیٹا، یا نصیب اپنا نام انیس بھائی، جب میری ڈیوٹی لگاتا ہوں ایز اے مسجد کا خادم تو ان کی مہربانی ہے، لیکن فرض یہ میرا ہی ہے کہ میں جماعت میں شامل ہوں۔ ان کا میرے اوپر احسان ہوتے ہیں، نیکی اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ مولوی صاحب ہوتے ہیں یا میں ہوتا ہوں تو طبیعت کافی خراب تھی، اب الحمدللہ بچوں نے کافی دعا کی ہے، تو اللہ نے کرم کیا، کافی حد تک اللہ نے مجھے نا طاقت جو ہے وہ بچوں کو پڑھانے کی، اللہ نے دین کی خدمت کرنے کی عطا فرمائی ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے، میں نے ایک حدیث پاک پڑھی کہ اس آدمی کو 40 میرے نبی کی حدیث پاک یاد۔ کیا بولا میں؟ 40 اونچا بول پڑے، کیا بھی 40 حدیث پاک یاد ہونا؟ تو فرمایا وہ دن قیامت کے جنتی ہوگا، سبحان اللہ۔ میرا نبی اس کی شفاعت کرے گا، کیونکہ فرمان نبی کبھی غلط نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے، بھائی خاموش رہو، تمہاری مہربانی، دیر سے آتے ہو پھر مسجد میں آ کر شور شرابہ شروع کر دیتے ہو۔ بھائی میرے ساتھ خدا کے لیے تعاون کریں، نہ میں آپ سے پیسے مانگتا ہوں، نہ میں آپ سے اس کا اجر مانگتا ہوں، اللہ کا کرم ہے، اس کا کرم ہمیشہ مجھ ناچیز پر ماں باپ کی دعاؤں کے صدقے ہوتا رہے گا۔ تو میں نے تہیہ کیا ہے کہ 40 یا 41 دعائیں نا میں حدیث پاک ہر بچے کو میں یاد کروں، ہر بچے کو یاد کراؤں۔ مسجد میں آنے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، اور واش روم میں جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا۔ یہ میرا ایک نا مشن ہے۔ کوئی نماز آپ پڑھتے ہیں، پڑھے نہ پڑھے میری صحت پر کوئی اثر نہیں ہے۔ ہم نے ہوکا دے دیا، ایک آدمی آئے گا پھر بھی ہم نے 4 رکعتیں پڑھانی، 2 آئیں گے پھر بھی 4 رکعتیں پڑھائی نہیں۔ یہ نہیں کہ بندے کو 10 آ گئے پھر 4 پڑھا رہی ہیں، یہ ایک آ گیا تو پھر ادھی نماز پڑھائیے، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی ہم نا 9-10 دعائیں جو ہے نا اللہ کے نبی کی میں نے بچوں کو اللہ کی توفیق سے یاد کرا دی۔ تو میرے ساتھ تعاون کریں، وقت بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اسکول میں جا کر الحمدللہ اسمبلی میں شامل ہونا ہوتا ہے اور خط ہم نے کروانی ہوتی ہے، تو میری بھی تھوڑی سی مجبوری ہوتی ہے۔ اگر بچے صبح کی بعد جماعت نماز ادا کریں گے نا تو پھر تھوڑا سا میں آسان طریقے سے فارغ بھی ہو جاتا ہوں اور بچوں کو جی بھر کر نا میں پڑھا لیتا ہوں۔ تو میری یاد یہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ بچے زیادہ آ جائیں تو میں کسی بچے سے کہاں کہ آپ سبق سنیں، میرے شاگرد گواہ ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ خود ہی میں سبق سنوں اور خود دیکھو اس میں کمی پیشی کیا ہے۔
تو میرے ساتھ آپ تعاون کریں. آپ کے بھائیوں کے بچی ہیں, آپ کی بہنوں کے بچی ہیں, ان کو مسجد میں بھیجیں تاکہ وہ دین مصطفیٰ کی مٹھاس کو چکھ سکیں. اب میں آپ کو صرف 2 دعائیں جو ہیں بچوں کھڑا کرتا ہوں, سناتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم جماعت طرف جاتی ہیں, سنتے بعد میں پڑھ لینا. بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں, بیٹا ادھر آ جاؤ. یہ کسی کی میں نشاندہی نہیں کی ہے, یہ آگے آ گیا وہی سنائے گا. ہاں بیٹا آپ یہ بتائیں, ہاں کپڑے پہننے کی, ہاں سلوار پان لگے دعا پڑھنی ہے یا پہلے دعا پڑھنی, وہ بتائیں ان کو. ادھر منہ کریں. لباس بولو بولو, ڈرنا نہیں. لباس پہننے کی دعا. ہاں جی. الحمدللہ الذی. ہاں جی کیا کسانی. الحمدللہ ڈرنا نہیں. الذی ہاں جی. کسانی ما اواریہ بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی. دیکھو نا جی, یہ اس کا معنی یہ بچہ سمجھ گیا ہے. بیٹھ جائیں بیٹا بھی. ایک بچہ اور آتا ہے, آپ بھی آ جائیں بیٹا بھی, آپ آ جائیں, دوڑ کے آئیں. جب میرے پاس آپ کو شرم محسوس ہو نا بیٹا, تو آپ مرغا بن جا کریں, شرم ختم ہو جایا کریں. ہاں جی, جو آپ کو دعا یاد ہے سنائیں. آج بچے نے دعا پڑھی, یہی سنا دیں آپ, لباس والی. الحمدللہ. یہ ہاں کون سی, ہاں کہاں سے نکالنی ہے؟ ہاں بولو. ہاں جی. الحمدللہ الذی ہاں جی. کسانی شاباش. ما اواریہ بھی عورتی واتجمل بھی فی حیاتی. دیکھو نا, یہ ہماری کوشش ہے کہ اللہ کرے یہ میرے تمام جو بیٹے ہیں, جو بیٹیاں پڑھتی ہیں, اب صرف یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے, یہ باتیں اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کی جو ہے, اگر بچے نہیں آتے مجھے دکھ ہوتا ہے. تو ہاں ایک بچہ آپ بیٹا واش روم کی دعا سنا دیں, پھر دعا میں کرتے ہیں. حضرت کھڑا ہو جائے بیٹا, اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ دیکھیں کہ ہم آپ کے بچوں کی خدمت کیسے کرتے ہیں. بیٹا واش روم میں جانے کی دعا جلدی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی. الحمدللہ. اللہم انی اعوذ بک من الخبث. ہاں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ چیزیں ایسی ہیں بچے شرم کھا جاتے ہیں. ایک مسئلہ یاد رکھیں, یہ چیزیں جب آدمی پڑھتا ہے نا, نبی کی دین کا جو خول ہے بچہ شروع سے پہنے گا تو انشاءاللہ یہ ماں باپ کو بھی بخشائے گا اور خود بھی انشاءاللہ جنتی جو ہے وہ سماج پیدا کرے گا. تو میرے ساتھ یہ میں نے گزارش کی ہے, مسائل بھی سمجھاتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو آج میرا طریقہ کیا ہے, ابھی 28 ہے, اور اس ساتھ خدمت بھی کرنی ہوتی ہے. جتنا بھی ہو سکے تعاون کر لیا کریں.